کہ آپ لوگ قرآن کی کلاس میں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جو ہے وہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا رکھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن کے ساتھ ہی ہمارا جینا بھی رکھے اور ہمارا مرنا بھی قرآن کے ساتھ رکھے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا وغمنا. اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارے غموں کا مداوا بنا دے اور ہماری تمام پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ دور کر دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرما دے جس طرح بچپنے میں انہوں نے ہم پہ رحمت فرمائی، ہمیں شفقت سے پالا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. اے اللہ تمام مسلمان جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. ان میں سے جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کو بخش دے اور سب کے گناہوں کو معاف کر دے. آمین. اللہم انا نسألک علما نافعا. اللہ ہم تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتے ہیں. وعملا متقبلا. اور قبول ہو جانے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. ورزقا طیبا. اور بہترین رزق کا بھی سوال کرتے ہیں. ربنا تقبل منا. اللہ تو ہماری طرف سے ان دعاؤں کو قبول فرما لے. تو الحمدللہ آج ہم سورت فاتحہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ پچھلے کلاس میں جو تھی وہ ساری قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. تو وہ ہم نے جو تھا پڑھا اور ہمیں پتہ چلا کہ واقعی ہی قرآن کو سمجھے بغیر جو ہے وہ زندگی گزارنی ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے. اور اگر ہمیں قرآن نہیں آئے گا تو اس کا حساب کتاب ہمیں قبر میں بھی دینا ہے، تو پھر قبر کے جو سوالوں کے جواب ہوں گے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، اللہ سے توفیق مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی ہمیں دکھایا کہ ہم نے سورت فاتحہ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ جانیں گے، کیونکہ سورت فاتحہ ہی قرآن کی پہلی سورت ہے. تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم معنی کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کاپی پینسلیں ہیں تو تھوڑا سا لفظی معنی جو ہے وہ لکھ لیجئے، ورنہ تو قرآنوں میں لکھا ہوتا ہے. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، من الشیطان شیطان سے، من کا معنی سے، الرجیم جو کہ بہت ہی مردود ہے. میں اس سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. تو اعوذ جو ہے اس میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے ہر برائی والے کی برائی سے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں. تو شیطان کا معنی کیا ہے؟ سرکش، ابلیس. الرجیم راندا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
وہ دور ہے اور خیر و برکت سے بھی وہ دور کر دیا گیا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو جو ہے قرآن کے شروع میں پڑھنا جو ہے وہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو شیطان مردود سے پناہ طلب کریں، شیطان مردود سے جو ہے وہ پناہ طلب کر لیا کریں۔ تو سب کو پتا ہے کہ جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اسی دن سے ابلیس جو تھا وہ انسان کا ازلی دشمن بن گیا تھا، اور جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر طرح طرح کے ہیل و بہانوں سے اس کو اللہ کی عبادت سے روکنے کی جو ہے وہ سرتوڑ کوشش کرتا ہے۔ ایسی حالت میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے پناہ اور امان طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے پناہ طلب کرے، یعنی دل میں کوئی وسوسے، کوئی خیال شیطانی آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھ لے۔ حضرت عثمان بن ابی الوقاص سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بے شک شیطان میری نماز اور قرات میں جو ہے وہ حائل ہو کر قرات کو مشکل بنا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، جب تو ایسی صورت محسوس کرے تو 3 مرتبہ تعوذ پڑھ کر اپنی بائیں جانب تھوک لیا کر۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے وسوسے والی کیفیت کو مجھ سے دور فرما دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2203۔ تو شیطانی وسوسے جب نماز میں آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ بالکل بھی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو پائے اور شیطان اسے بار بار کسی چیز میں الجھا دے اور اس کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، تو وہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب جو ہے وہ تھوک لیا کرے۔ یہ نہیں کہ بڑی بڑی تھوک جو ہے وہ پھینکے، نہیں، جیسے بالکل تھوڑا جیسے تھو 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 ایسے کر کے 3 دفعہ جو ہے وہ کر لیا کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے وہ کیفیت کو وسوسے جو ہیں شیطان کے اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، تو انسان کا دل جو ہے وہ اسی میں لگ جائے گا، یعنی عبادت میں جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دعائے استفتاح کے بعد جو تھے وہ تعوذ پڑھا کرتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب بھی اللہ اکبر کرتے ہیں نماز میں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو کہ سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے، اور جو کوئی مجھ پر جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے یا شعر و شاعری کی طرف جو ہے وہ لے آئے۔ تو اس طرح کی اعوذ باللہ جو ہے وہ ہمیں نماز میں پڑھنی ہے۔ ہم سادی اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ والی اعوذ باللہ جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو یہ ہمیں کب پڑھنی ہے؟ جب ہم دعا سورت جو ہے وہ پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس کا وقت جو ہے وہ قرات سے پہلے ہے، یعنی سورت فاتحہ سے پڑھنے کا ہے۔ تو اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی قرآن بھی جب شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں، اور جب نماز بھی شروع کرتے ہیں تو دعا استفتاح پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے،
اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اسم ہر وہ لفظ جس کی علامت ہو جس کے سبب وہ اپنے غیر سے جدا ہو. تو الرحمن بسم اللہ کہتے ہیں 7 نام اللہ کے. الرحمن جو کہ بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تو رحمان بھی اللہ کا بڑا نام ہے اور رحیم بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا صفاتی نام ہے. تو رحمان اور رحیم میں جو ہے وہ فرق ہے. اس کا مادہ جو ہے وہ رحم سے ہے، راہامیم، اور رحیم کا مادہ بھی رحم سے ہی نکلا ہے، راہامیم. تو بسم اللہ جو ہے وہ بعض لوگ جو ہیں اس کو سورۃ فاتحہ کی ایک آیت بھی کہتے ہیں، اور کیونکہ بسم اللہ جو ہے ایک پراپر آیت ہے، مکمل آیت ہے، جیسے کہ سورۃ نمل میں اس کا ذکر آتا ہے. تو بہرحال سورۃ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ پھر ہم اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں، یعنی پھر ہم کیا ہے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی جو ہے وہ بہت ہی فضیلت آئی ہے. بسم اللہ کا معنی چونکہ سب کو ہی آتا ہوگا الحمدللہ، تو اس کا لفظی معنی یوں کریں گے، با ساتھ ملّہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں. یعنی اس میں جو ہے بداؤن کا لفظ جو ہے وہ پوشیدہ ہے، یعنی میں ابتدا جو کرتی ہوں، ویسے تو ابتدا کی عربی نہیں لکھی ہوئی لیکن اس میں پوشیدہ ہے. الرحمن الرحیم جو کہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو بسم اللہ کا پڑھنا جو ہے وہ ہر کام سے پہلے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ ادھورا اور جڑ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، اس کام کو جو ہے وہ کوئی سیدھا نہیں پڑتا جو بسم اللہ کے بغیر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور ہمیں بھی بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک مکمل آیت ہے. تو کتنے کام ہم دن میں کرتے ہیں، جتنی دفعہ بھی بسم اللہ پڑھیں گے وہ ساری ہماری عبادت میں ہی لکھی جائے گی. سسٹر آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی الحمدللہ. تو بسم اللہ جو ہے ہر کام سے پہلے ہمیں یاد دہانی جو ہے وہ کر کے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر کام ہم نے، چاہے ہم کھانا پکانے لگے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، کپڑے اتارنے لگے ہیں، تو تب بھی بسم اللہ پڑھ کے ہی اتارنے ہیں. اور جوتا پہننے لگے ہیں، باہر نکلنے لگے ہیں، تو گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں، جب بھی ہم جو بھی کام کرنے لگتے ہیں اس میں بسم اللہ جو ہے وہ لازمی پڑھنی ہے. وضو کے لیے ہم نے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنی ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد کی. ایک صحابی رسول اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پھسلی تو انہوں نے کہا کہ شیطان ذلیل ہو، اس کا کچھ نہ رہے. یعنی عربی میں کہا تعیس الشیطان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل تعیس الشیطان فانک اذا قلت ذلك تعازم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم اللہ فإنک اذا قلت ذلك تسعر حتى يكون مثل الذباب. شیطان ذلیل ہو، صحابی نے کیا کہا؟ شیطان ذلیل ہو، اس کا کچھ نہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو، کیونکہ اس طرح وہ پھولتا ہے اور وہ ایک گھر کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اتنا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے جیسے ایک گھر ہوتا ہے، اور خیال کرتا ہے کہ میں نے اسے اپنی قوت سے گرا دیا ہے، یعنی میرا زور چلا تھا تو یہ آدمی اونٹنی سے پھسل گیا. جب تم بسم اللہ کہو گے تو وہ ذلیل ہو کر مکھی کی طرح ہو جائے گا. تو دیکھیں بسم اللہ کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ شیطان کو بھی جو ہے وہ مکھی کی طرح کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ ہر کام سے پہلے جو ہے
وہ ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور جب بھی ہم قرآن پڑھنے لگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہیں اور قرآن کے دوران میں، ویسے تو بات کرنی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضروری بات کرنی بھی ہے تو قرآن کو بند کریں اور اپنی بات آپ کر بھی سکتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں، اور پھر جب دوبارہ اپنی تلاوت کو شروع کرنے لگیں تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ کا پڑھنا دوبارہ ضروری نہیں، جبکہ اعوذ باللہ کا پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے قرآن پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ وسوسے ڈال دیتا ہے، یعنی اتنا ہے کہ انسان کو کسی جگہ بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ تو لہذا اعوذ باللہ جو ہے وہ بھی ہمیں جب کوئی برے خیال آئیں، برے ذہن میں باتیں آنے لگیں تو پھر ہمیں اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، جب بھی کوئی وسوسے آتے رہیں، کسی کے بارے میں آئیں، اپنے بارے میں آئیں۔ آپ نے جیسے بچے گھر سے چلے جاتے ہیں تو ان ماؤں کے ذہنوں میں کئی باتیں آتی ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو جائے میرے بچے کے ساتھ، کوئی ایسا نہ ہو جائے، شیطان وسوسے دلاتا رہتا ہے۔ تو اس وقت کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور انسان جو ہے جب یہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو سارے وسوسے اور غم جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ پر جب توکل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کا انجام جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ جب آپ کھانا پکانے لگیں تو بعض دفعہ انسان جو ہے وہ باتوں باتوں میں کھانا پکانا شروع کر دیتا ہے، وہ کھانا کبھی بھی اچھا نہیں بنتا، اور جب اس پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو اس کا ذائقہ ہی جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ ہر وقت دھیان میں رکھنا ہے۔ اب جیسے آپ باتھ روم میں جانے لگے ہیں تو باتھ روم میں اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، باتھ روم صحیح نہیں ہے، گندا ہے، تو پھر آپ باہر سے ہی جو ہے بسم اللہ کی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ کے آپ نے باتھ روم میں جانا ہے۔ اور باتھ روم میں جانے سے پہلے بھی ہمیں باتھ روم کے آداب کا لحاظ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ پہلے اپنا رائٹ پاؤں جو ہے وہ اندر رکھنا ہے، اور بعد میں جب جاتے ہوئے اپنا لیفٹ رکھنا ہے، اور رائٹ والا بعد میں۔ جب نکلیں گے تو جو ہے وہ پہلے اپنا رائٹ پاؤں جو ہے وہ باہر رکھیں گے اور لیفٹ والا بعد میں رکھیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے سے تو گویا کہ ہم سارا دن ہی عبادت میں ہی رہے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں اس کا کتنا درجہ ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کا، اعوذ باللہ پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ بسم اللہ 7 نام اللہ کے، الرحمن الرحیم، جو کہ بڑا ہی مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے لفظی ترجمہ ہی شروع کرنا ہے، تو تاکہ ہمیں با کا مطلب جو ہے وہ 7 ہے، من کا مطلب بھی جو ہے وہ 7 ہے۔ اگر ہم یہ با، میم اور نون، یہ سارے معنی اگر ہم پہلے لفظوں کے لفظی معنی یاد کر لیں تو ہم قرآن کا کافی سارا حصہ جو ہے وہ جلدی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں لفظی معنی نہیں آتے تو پھر ہمارے لیے پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا اعوذ باللہ کا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعریف اور اس کے بارے میں اس کے فوائد۔ اب آتے ہیں ہم سورت فاتحہ پر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورت نازل کی ہے وہ سورت فاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ کا نزول جو تھا وہ کیسے ہوا؟ یہ سورت جو ہے وہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور سورت مدثر کے بعد مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں جو ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اب سورت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں سورت کیا ہے؟ قرآن مجید کی 3 یا 3 سے زیادہ آیتوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ سورت کہلاتا ہے، اس کو سورت کہتے ہیں۔ یعنی 3 آیتیں، جیسے قل هو اللہ احد، ایک آیت ہوگی اللہ الصمد، 2 ہو گئی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو 3 آیتوں پر جو ہے یہ سورت مشتمل ہے۔ تو جب بھی جو ہے وہ
3 آیتیں اکٹھی آ جائیں اور اس کے بعد پھر بسم اللہ آ جائے تو سمجھو کہ اوپر والی ایک مکمل صورت ہے. جیسے کہ صورت جو ہے کوثر کی بھی 3 ہی آیتیں ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ بھی 3 آیتیں بنتی ہیں. تو 3 سے یا 3 سے زیادہ آیات کا مجموعہ جو ہے وہ سورت کہلاتا ہے. اچھا، اب سورت فاتحہ جو ہے یہ بڑی برکت والی سورت ہے، بہت ہی پیاری سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھنے کے فائدے کیا ہیں. تو اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، مسلم کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی اور اپنا سر اٹھا کر فرمایا، آسمان کا جو دروازہ آج کھولا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، یہ ایسا فرشتہ ہے جو آج ہی زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں اترا. پھر اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، ابشر بنورینی اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، فاتحۃ الکتاب و خواتم سورۃ البقرۃ لن تقرع بحرف منہما الا آتیتہ. 2 نوروں کی خوشخبری سنیے. یہ 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورت فاتحہ اور دوسرا سورت بقرہ کی آخری آیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مانگی ہوئی مراد جو ہے وہ اس کو عطا کر دی جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ ایسی صورت ہے، اور سورت بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے. جو بھی انسان خواہش کرے گا اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دے گا. تو آمن الرسول سے لے کر نیچے 2 آیتیں بنتی ہیں، وہ والی جو ہے وہ ہم سب کو یاد بھی کرنی چاہیے. تو سیدنا کعب رضی اللہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ جیسی کوئی سورت تورات اور نہ انجیل میں نازل فرمائی، اور یہ بار بار پڑھے جانے والی 7 آیتیں ہیں. میرے اور میرے بندے کے درمیان جو ہیں وہ تقسیم کر دی گئی ہیں. میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے اس کا سوال کیا. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یعنی ایک صحابی جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، الا اخبرک بافضل القرآن قال فتلا علیہ الحمد للہ رب العالمین. کیا میں تجھے قرآن کریم کی ایک افضل مقام کی خبر نہ دوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین کی مکمل فاتحہ کی جو تھی وہ تلاوت فرمائی. تو یہ تھی سورت فاتحہ کی فضیلت جو ہم نے سنی، اور ہم نے اس میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مجھے امید ہے آپ لوگ لکھ بھی رہے ہوں گے اور ذہن میں بھی بٹھا کے رکھنی ہے کہ سورت فاتحہ کا درجہ جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے. اب ہم تو ایک سورت فاتحہ کے نام سے ہی جانتے ہیں. فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی، کیونکہ قرآن مجید کو جب کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ سورت فاتحہ ہی آتی ہے. اس لیے اس کا فاتحہ کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ کھولنے والی. لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت فاتحہ کے 11 نام جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں. وہ آپ لکھ لیں کہ اس کے 11 نام ہیں فاتحہ سمیت. تو سبحان اللہ، یہ اتنی درجے اور افضل صورت ہے. جیسے کہ ہم نماز میں کیسے بے سوچے سمجھے رٹے رٹائے الفاظ جو ہیں وہ نماز میں ادا کر لیتے ہیں، اور ہمیں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہوں گے کہ ہم نماز اپنی پوری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو امام قرطبی نے سورت فاتحہ کے جو ہیں وہ 11 نام ذکر کیے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا نام کیا ہے؟ الصلاۃ.
یعنی نماز، یعنی حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفینی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہے. تو یہاں پر سورۃ فاتحہ کو نماز کہا گیا ہے، یعنی اس کا نام الصلاۃ بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ جی جی الحمدللہ. تو سورۃ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ الصلاۃ. اچھا، دوسرا نام الحمد. دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ الحمد. اس میں حمد الہی کی جو ہے وہ یعنی اللہ کی تعریف جو ہے اس میں ذکر کی گئی ہے. اس کو الحمد بھی کہیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سورۃ فاتحہ کا ہی نام ہے. دو ہو گئے، اور تیسرا نام ہے اس کا فاتحۃ الکتاب، کیونکہ قرآن مجید کی قرات اور کتابت کی ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے. نمبر 4 ام الکتاب، کتاب کی ماں یا کتاب کی اصل، اس کا معنی ہے ام الکتاب. کیونکہ یہ بھی بڑا مشہور نام ہے سورۃ فاتحہ کا، ام الکتاب جو نام ہے یہ کافی مشہور ہے. فاتحۃ الکتاب بھی مشہور ہے، ام الکتاب بھی مشہور ہے. تو یہ چوتھا نام تھا اس کا. اور پانچواں نام ہے ام القرآن. ام القرآن، جیسے کہ لقولہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب، یعنی سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی ماں ہے. سبحان اللہ. سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ماں ہے. آپ لوگ نوٹس لے رہے ہیں نا، لکھ رہے ہیں نا؟ جی الحمدللہ. تو آپ نے یہ نام جو ہے وہ لکھ کے ان کا تھوڑا تھوڑا آگے سے معنی بھی لکھتے جائیں. اور 5 نام ہو گئے. پانچواں نام کیا ہے؟ ام القرآن. جی. اور چھٹا نام ہے السبع المثانی. السبع، سین با عین، مثانی میم سا الف اور نون یہ نی، مثانی. السبع المثانی، کیونکہ ہر رکعت میں یہ 7 آیتیں جو ہیں وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں. سبا کہتے ہیں 7 کو، مثانی بار بار پڑھے جانے والی. تو قرآن ہر نماز کے، یعنی جب ہم ہر رکعت شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ. بار بار ہر رکعت میں 7 آیتیں جو ہیں وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں. نمبر 7 ہے القرآن العظیم، کیونکہ یہ قرآن مجید کے بنیادی علوم اور مقاصد پر جو ہے وہ مشتمل ہے. سورۃ فاتحہ قرآن مجید کے بنیادی علوم اور مقاصد پر جو ہے وہ مشتمل سورت ہے. اس میں قرآن کے بنیادی علوم کا پتہ چلتا ہے اور ہمیں مقاصد کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اترنے کا مقصد کیا تھا. جی 7 ہو گئے نام. جی 8واں نام الرقیہ. جیسے رقیہ لکھتے ہیں نا تو آپ نے الف نام لگا کے را کے اوپر تشدید دے کر اوپر پیش لگا دینا، تو الرقیۃ. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا معنی کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے ساتھ یہودی قبیلے کے سردار کو دم کرنے والے صحابی کو فرمایا تھا وما ادراک انہا رقیۃ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ دم والی صورت ہے؟ یعنی جب بھی انسان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو وہاں پر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ 7 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں. یعنی یہ ایک دم کا درجہ بھی جو ہے وہ رکھتی ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ دم کروانے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں دم کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دم والی صورت جو ہے وہ ہمیں دی کہ خود ہی اپنے اوپر بیٹھ کر اس کا دم کر لو. تو جہاں پر بھی کوئی تکلیف ہے، سر میں ہے، پیٹ میں درد ہے، کہیں بھی آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے،
یا گھبراہٹ ہو رہی ہے تو آپ سورت فاتحہ کو پڑھ لیں. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کو سینڈ کر دی جائیں گی. تو تھوڑی تھوڑی دعائیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ہر ہفتے یاد کریں گے. اگر یاد نہیں ہوتی تو جو میں سینڈ کروں گی وہ آپ دیکھ کر جو ہیں وہ پڑھ لیں. جیسے جیسے آپ دیکھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گی، یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا 8 ہو گئے، اور اب ہے رقیہ کا معنی کیا ہے؟ دم والی صورت. اب ہے نمبر 9 ہے الاساس. الاساس، اساس جیسے لکھتے ہیں نا کسی کا وہ احساس ہوتا ہے نا، یہ اساس ہے سین کے ساتھ، ہاں نہیں آئے گا، پہلے الف لام لگا کر پھر اساس. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اساس الکتب کتب القرآن و اساس القرآن الفاتحہ. تمام کتابوں کی اصل جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن مجید کی اصل جو ہے وہ سورت فاتحہ ہے. سبحان اللہ. تمام کتابوں کی اصل کیا ہے؟ قرآن ہے، کیونکہ دوسری کتابیں تو ختم ہو گئی. اب دوسری کتابیں تو اب نہیں نا چلتی، تورات، زبور، انجیل، ان میں تو تحریف کر دی گئی، لیکن ہم مانتے ضرور ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوئی تھی، لیکن ان میں اہل کتاب نے جو تھی وہ ساری تحریف کر دی. اب ان پر عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور قرآن جو ہے یہ اصل ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح ہی رہے گا. جس طرح قرآن اصل ہے اس طرح قرآن مجید کی سورہ فاتحہ جو ہے وہ بھی اصل ہے. قرآن کی اصل، قرآن دوسری کتابوں کا اصل ہے، اور قرآن کی اصل جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. جی 9 ہو گئے نام. اب ہے الوافیہ. الوافیہ، الوافیہ، وافیہ جیسے ہوتا ہے نا، نام بھی لکھا جاتا ہے وافیہ، واو کے آگے الف ڈال کر پھر فا اور یا اور تا. الوافیہ. کیونکہ یہ سورت جو ہے وافیہ کہتے ہیں مکمل، یہ پوری سورت ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. وافیہ کا معنی کیا ہے؟ مکمل، یعنی مکمل سورت جو ہے وہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. آگے اس کا جو آخری نام ہے وہ کیا ہے؟ الکافیہ. کافیہ، کیونکہ یہ پورے قرآن مجید سے جو ہے وہ کفایت کرتی ہے. کیونکہ اس میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، سورت فاتحہ میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائے ہیں وہ پورے قرآن سے جو ہیں وہ کفایت کرتے ہیں. تو اس کے جو مشہور نام ہیں وہ 4 ہیں، وہ بھی دیکھ لیں آپ. اب 11 ہو گئے نا نام اس کے. جی اب اس کے مشہور نام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ الفاتحہ. ہم سورت فاتحہ سے اس کو سمجھتے ہیں نا کہ فاتحہ جو ہے وہ سورت فاتحہ ہی ہے. نمبر 2 ام القرآن. نمبر 3 السبع المثانی، یعنی قرآن مجید میں السبع المثانی کے نام سے بھی سورت فاتحہ کا ذکر آتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ السَّبْعِ مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی صورتیں بھی دی ہیں، یعنی 7 آیتیں جو ہیں وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور ایک اس کا نام جو مشہور ہے الصلاۃ. الصلاۃ. اب یہ کتنے مضامین پر مشتمل ہے؟ اب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں کون کون سے مضمون جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. یعنی مضمون کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جن سے آگے وضاحت ہوتی ہے. تو اس میں 8 مضامین جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. یعنی ٹاپک جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کو مضمون بھی کہتے ہیں. اردو میں ہم مضمون کہہ دیتے ہیں اور انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹاپک. تو اس میں 8 ٹاپک جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. جیسے کہ پہلا ٹاپک ہے دین اسلام کے اصول اور فروعات، یعنی دین اسلام کے جو اصل چیزیں ہیں اور آگے جو اس کی فروعات ہیں ان کے بارے میں. کوئی سسٹر بار بار کال کر رہی ہیں، پلیز وہ نہ کریں. سعدیہ آپ تو نہیں ہیں؟
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی دین اسلام. جی دین اسلام کے اصول اور اس کی فروعات کہتے ہیں جیسے آگے ہمارے بچے ہوتے ہیں نا ہم ان کو اپنی اولاد کہتے ہیں، اسی طرح اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا اس کو فروعات کہتے ہیں. اصول جڑ ہوتی ہے نا، اصل جیسے اصل ماں ہوتی ہے، آگے اس کے بچے جو ہیں وہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں. دین اسلام کے اصول اور اس کے فروعات. نمبر 2 اس میں عقیدہ ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا ہے. نمبر 3 عبادت ہے. نمبر 2 کیا؟ عقیدہ. عقیدہ. جی توحید کا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں سورۃ فاتحہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے ہم پڑھتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ہمیں ترجمے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم مدد تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نماز میں، لیکن جا کے پھر غیروں کے دربار پر بھی جھک جاتے ہیں مدد کے لیے. تو اس سے ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ جو ہے وہ چلے گا، یعنی عقیدے کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. تو ہر چیز جو ہے وہ عقیدے پر، یعنی دین کی ساری بنیاد جو ہے وہ عقیدے پر ہی مبنی ہے. عقیدہ درست ہے تو ہر عمل جو ہے وہ درست ہوتا چلا جائے گا. اچھا نمبر 2 عقیدہ تھا. نمبر 3 عبادت. ہمیں اپنی عبادت کا بھی جو ہے وہ پتہ چلے گا. عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا، انکساری کرنا، اللہ کے آگے تواضع کرنا. عبادت یہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم عبادت میں مصروف ہیں. تو عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا. جی آگے ہم نے چوتھا جو اس کا ٹاپک ہے سورۃ فاتحہ کا، وہ کیا ہے؟ احکام. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن چیزوں کا حکم جو ہے وہ دیا ہے، اس میں احکام ہے ہمارے لیے. نمبر 5 الایمان بالبعث، یعنی دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، یعنی قیامت میں ہمیں دوبارہ جی کر اٹھنا ہے. الایمان بالبعث، بعث کہتے ہیں دوبارہ اٹھنے کو. اس پہلے با عین اور سا، بعث. جی کیونکہ ہمارا ایمان ہے نا کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں ہماری عبادت کا جو ہے وہ ثواب، جو بھی ہم نے دنیا میں عمل کیے ہیں اس کی جزا اور سزا جو ہے وہ ہمیں ملے گی. نمبر 6 اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ایمان، کہ اللہ کون سی صفتوں کا مالک ہے. اللہ کی صفات کے ساتھ ایمان. اللہ کی صفات کتنی زیادہ ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی صفت اور اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے. نمبر 7 توحید. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے. توحید اسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے آگے ہی جھکا جائے. نمبر 8 دعا، یعنی صراط مستقیم کی طلب. دعا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یعنی صراط مستقیم کی طلب اور گمراہ لوگوں سے دوری کا راستہ.
انشاءاللہ سارا ترجمہ اس کا ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے اور ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں. تو یہ تھے اس کے 8 جو تھے وہ ٹاپک تھے، جس میں یہ چھوٹی سی مختصر سی سورت 7 آیتوں میں 8 ٹاپک اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں. سبحان اللہ، یعنی اتنی چھوٹی سی سورت ہے، دیکھنے میں ہر 1 سیکنڈ ہی لگتا ہوگا پڑھتے میں. جب ہم نماز کے لیے پڑھتے ہیں تو کتنی جلدی جلدی پڑھ کے وہ جاتے ہیں. تو کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرنا ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو بات ہم کسی کے آگے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اگلے بندے کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہمیں خود ہی پتا نہیں ہے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو، تو وہ ہماری بات کو کیا سنے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ ہم اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہی ہے جیسے کہ ہمارے بچے اب اتنی ہائی گریڈ کی انگلش بولتے ہیں، جب ہم ان کے سامنے کوئی ایسی انگلش بولتے ہیں تو وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر ہمیں کتنی شرمندگی ہوتی ہے نا. تو یہی بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے آگے جو ہے وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کے معنی اور مفہوم کا ہی پتہ نہیں تھا، جو کہ اتنا بڑا پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے. تو اس پیغام کو ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آج ہی وعدہ کر لیں کہ ہم اللہ کے پیغام کو انشاءاللہ بھرپور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آمین. سب بہنیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کہیں اور اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ تیری کتاب جو آج ہم نے شروع کی ہے اس کو انشاءاللہ ایک دن ہم مکمل کریں گے. آمین. جی تو پھر جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو بہت ہی لطف آئے گا جب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. تو 8 مضامین جو ہیں وہ ہم نے لکھ لیے ہیں. اب ہم سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم جاننے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. جی تو الحمد اس کا آپ لفظی معنی لکھیں. ال کا معنی سب، حمد تعریف. ال کا معنی سب، حمد تعریف، یعنی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ معبود برحق ہے. تمام تعریفیں، تعریف کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے، ثنا بیان کی جاتی ہے، اور خواہ وہ اختیاری فعل پر کی جائے یا کسی نعمت کی وجہ سے. جب بھی ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنِ اللَّهِ. جو بھی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، تمہارے جسم میں نعمتیں ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر کتنی نعمتیں دی ہیں، اور ویسے روحانی جو ہے وہ کتنی نعمتیں ہیں. اور ان سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت جو ہے وہ القرآن ہے. انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اسے ایک ایک اپنے عضو کی نعمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. تو پھر ہمارے دل سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ. جب کسی بیمار کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی چیز جو ہے وہ اس کی خراب ہو گئی ہے اور اس کے مد مقابل کوئی چیز ملتی نہیں ہے کہ اس جیسا ہی وہ کام کرے. لوگ کرواتے ہیں اس کے لیے بہت کچھ، جیسے ٹرانسپلانٹ وغیرہ کرواتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی جو اللہ رب العزت نے ہمیں قدرتی طور پر جو ہے وہ عطا کی ہے. اور جب وہ چیز لگ بھی جاتی ہے تو پھر اس کے کتنے نقصانات اور کیا کچھ اس کے لیے احتیاط جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. جبکہ ہم انسان جو اللہ نے نعمتیں ہمارے جسم میں دی ہوئی ہیں، ہمارا دل ہے، ہماری کڈنیز ہیں، ہمارا لیور ہے،
کیسے ہم کھلے پھرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اس کا ہم اندر بھی کر لیتے ہیں، اور اس کا پھر خروج بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایسا سلسلہ پیدا کیا ہے کہ اس سے ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کو کوئی بھی اس کا اعضاء بگڑتا ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں؟ الحمدللہ۔ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، کھانا ملتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، نیا لباس ملتا ہے تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہر چیز جو ہے اس کے اوپر ہمیں الحمدللہ پڑھنا ہے، یعنی پانی پیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یعنی الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک آدمی نے جب ٹھنڈا پانی پیا، حدیث میں آتا ہے کہ اس نے دل کی گہرائیوں سے کہا، جب پیاس لگی ہوتی ہے تو ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے، تو جب اس نے دل کی گہرائی سے کہا الحمدللہ تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، سبحان اللہ، اتنی سی نیکی پر بھی۔ جی، تو جو بھی چیز دیکھیں کہیں الحمدللہ، جیسے بھی حالات ہوں کہیں الحمدللہ، شکوہ نہیں کرنا اللہ سے، کسی بات کا بھی شکوہ نہیں کرنا۔ تو الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب، جو کہ رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، رب پالنے والا، العالمین، تمام جہان والوں کو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو کہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سوا جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ عالم کہلاتی ہے۔ تو عالمین جو ہے وہ جہان والوں کا رب، اللہ ہی جو ہے وہ سب کو پالنے والا ہے۔ تو دیکھیں ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی جو ہے ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ کتنا رواج ہے جو ہے وہ تھینک یو بولنے کا، کوئی آپ کو ذرا سی بھی چیز پکڑاتا ہے تو ہم اسے فوراً تھینک یو کہتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں جس کا ہم شمار کر ہی نہیں سکتے، تو کیا اس رب کا حق نہیں کہ ہم اس کے لیے ہر وقت ہی کیا کہتے رہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یا ہر نعمت پہ کہیں الحمدللہ، یعنی الحمدللہ کہنے والا جو ہے وہ شکر گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جیسے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور بندہ اس نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، یعنی اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے، کیونکہ جب انسان اللہ سے دعا مانگنے لگتا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی حاجات کا ذکر کرتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو اگر کسی کو اور اللہ کی تعریف نہیں کرنے کا پتا تو وہ یہی کہہ لے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی دعا کا آغاز جو ہے وہ اس طرح کیا جائے، 3 دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اور
پھر جو ہے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجات کو اللہ کے آگے رکھے، اور پھر جب دعا ختم ہو جائے اس کی تو پھر بھی درود شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنی دعا کو مکمل کرے۔ تو رحمان کا جو لفظ ہے وہ بڑا اہم لفظ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نیکسٹ سبق میں ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ باقی صورت کا ہم جو ہیں وہ اگلی تھرسڈے کو انشاءاللہ کریں گے۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ مکمل 11 بجے جو ہیں وہ کلاس میں حاضر ہو جایا کریں۔ اب آپ نے جو آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اپنے واٹس ایپ پر جن لوگوں کا واٹس ایپ گروپ میں میرے پاس نام ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی میرا نام میرے فون پہ اپنا جو ہے وہ واٹس ایپ بنا لیں۔ میرا نمبر ہے 9860۔ یہ آپ کا ہے میرے پاس، آپ کا سعدیہ آپ کا ہے واٹس ایپ میرے پاس، آپ دیکھیں آپ کے گروپ میں نام ہے تو آپ کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہمارا قرآن کلاس گروپ جو ہے نا اس میں ہے آپ کا نام۔ تو سب لوگ جو ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ جو ہے وہ مجھے بھر کر جو ہے وہ بھیج دیں، جیسے کسی کو ہم وائس میسج کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اس وائس میسج میں اپنا جو ہے وہ سبق بھیجنا ہے۔ یہی بس آپ کا ہوم ورک ہے۔ 2 آیتیں اعوذ باللہ، ایک اعوذ باللہ، ایک بسم اللہ لفظی ترجمے کے ساتھ، اور ایک الحمدللہ رب العالمین، تاکہ مجھے آپ کی عربی کا بھی پتہ چل جائے کہ آپ کس طرح عربی پڑھتے ہیں، اور آپ کا پتہ بھی چل جائے کہ آپ کو کچھ لفظی ترجمے کی سمجھ آئی ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں وہ ساری آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اپنے پاس جو ہے وہ نوٹس بنا کے رکھنے ہیں تاکہ آپ جب خود پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو باقی یہ آپ کا ہوم ورک تھا، اور ابھی ہماری کلاس کے بھی 5 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ پورے 12 بجے ہماری کلاس مکمل ہو جائے گی، اور نیکسٹ تھرسڈے تک جو ہے وہ آپ اپنا بھر کے بھیج سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کے پاس یہ پڑھ کے